السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حج کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے اور اسی لیے اب میں آپ کے سامنے کچھ حج کے معلوماتی ویڈیوز لے کر آیا کروں گا، اور آج کے اس خاص ویڈیو کے اندر میں آپ کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ یوں تو صفا اور مروہ کے متعلق زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ بھی جان جائیں گے، لیکن صفا اور مروہ کی ایک بات کہ اس پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے، وہ بت کس کے تھے، کس نے رکھے اور اسے کب ہٹایا گیا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آج کعبہ ہے اس بیاباں وادی کے اندر چھوڑ کر چلے گئے، تو انہی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر چکر لگا کر حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہے، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے ادب و احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی، تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبے سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف اور سعی ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا، تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار
یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت ہی معزز بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے مقبروں کی بے ادبی کرتے اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، انہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں، اور ایسے اچھے ویڈیوز پانے کے لیے آپ ابھی میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجئے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔